اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، یہ سیدنا امام جعفر الصادق ہیں، ہمارے امام، چھٹے امام اہل البیت کے امام جعفر صادق۔ جب یہ نام آتا ہے تو الحمدللہ ایمان والوں کے دل کی کلی کلی کھل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق کون؟ امام جعفر صادق جن کی جوتیاں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ سیدھی کیا کرتے تھے، غور فرمائے، جن کی جوتیاں امام مالک جیسے لوگ سیدھی کیا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، مسئلہ پوچھا، حضور یہ بتائیں کہ اگر کوئی اپنی تلوار پر موڈ لگانا چاہے تو کیا دھات کی موڈ لگا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل لگا سکتا ہے۔ آپ نے لگا رکھی تھی، آپ کہا بالکل لگا سکتا ہے۔ کہا کیوں لگا سکتا ہے؟ کہا اس لیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار میں موڑ لگا رکھی تھی۔ تو اللہ اکبر۔ اب پوچھنے والے کو ہو سکتا ہے دور دور میں لوگ کیڑے کاٹتے رہتے ہیں تو اس کو کیڑا کاٹا ہوگا، اس نے کہا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق سے کہا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، اس لیے کہ صدیق اکبر کو ابو بکر سب کہتے ہیں، صدیق کہنے سے جی چراتے ہیں، لیکن امام جعفر صادق صدیق کہہ رہا ہے۔ صادق نے کہا صدیق، اور صادق وہی ہوتا ہے جو سچ بولتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق سے کہا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں۔ اب وہ رسول اللہ کے شہزادے تھے، آپ نے جو ہے اللہ اکبر جہاں موجود تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کعبے کی طرف رخ کیا اور اس کو مزید چلانے کے لیے اس شہزادے رسول نے کہا ہوا صدیق 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 صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راوی بیان کرتا ہے انہوں نے اتنی مرتبہ صدیق صدیق کہا کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی۔ ہم صدیق کہتے ہیں، اور پھر فرمایا جو ان کو صدیق نہ مانے اللہ اس کا کام بگاڑ دے۔ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اس کا کام بگاڑ۔ مولا امام جعفر صادق تو صدیق اکبر کے معاملے میں بڑے حساس تھے۔ لوگوں کو کہتے تھے یار کوئی ایسا بھی بندہ ہے جو اپنے نانا کو گالی دیتا ہے۔ جن کو نہیں پتا وہ غور سے سن لیں۔ امام جعفر صادق کیا کہہ رہے ہیں؟ یار کوئی ایسا بھی بندہ ہے جو اپنے نانا کو گالی دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، نانا کو تو کوئی گالی نہیں دے سکتا۔ کہا یار ابو بکر تو میرے نانا ہے۔ ابو بکر، یہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق میرے نانا ہے۔ اور پھر وہ جو جواب دیتے تھے صدیق اکبر کے دشمنوں کو، ان کا جواب سن لیں۔ امام جعفر صادق کہا کرتے تھے مولا علی سے تو میں ایک ہی بار پیدا ہوا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں۔ او کنڈے کی نیاز کرنے والوں، یہ مسلک امام جعفر صادق ہے۔ ہاں، کنڈا یاد رہا، کنڈے والے کا قول یاد نہیں رہا۔ سوچئے الحمدللہ ہمیں کنڈے بھی یاد ہے اور کنڈے والے کا قول بھی یاد ہے۔ اب دیکھو امام جعفر صادق کیسے نشیمن پہ بجلیاں گرا رہے ہیں۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں مولا علی سے تو میں ایک ہی بار پیدا ہوا، لیکن ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا ہے۔ اس پر آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، لیکن یہ بات بڑی گہری ہے۔ کیا کہا؟ مولا علی نے مجھے 1 بار جنم دیا ہے اور ابو بکر صدیق نے مجھے 2 بار جنم دیا ہے۔ اب جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ یقیناً چپ ہی رہیں گے، اس لیے میں نے پہلے سے کہہ دیا کہ آپ اتنی بڑی بات کہی میرے امام جعفر صادق نے تو آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ لوگ واقعے کا انکار کر سکتے ہیں، لوگ روایات کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن حقائق کا انکار کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اب مولا علی سے 1 بار پیدا ہونے کا کیا مطلب؟ صدیق اکبر سے 2 بار جنم لینے کا کیا مطلب؟ تو اس کا بیک گراؤنڈ سن لے تاکہ مزے کو بھی مزہ آ جائے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب فاروق اعظم کے دور میں ایران فتح ہوا
ایران کے فتح کے بعد اللہ اکبر ایران کی 3 شہزادیاں 3 بیٹیاں اللہ اکبر کنیز کی حیثیت سے مسجد نبوی میں لائی گئی اور سونے میں زیورات میں لدی ہوئی تھی. حسن تھا, خوبصورتی تھی, جمال تھا, بہادری تھی, پیشانیوں سے سعادت کی جو ہے وہ اللہ اکبر لکیروں کی سلوٹیں امٹ کر کے کسی اور طرف لوگوں کو جو ہے وہ ان کی فکر کو مہمیز دے رہی تھی. ایسے عالم میں سیدنا فاروق اعظم نے کہا یہ خوبصورت لڑکیاں کون ہیں؟ تو اس وقت کسی کہنے والے نے کہا امیر المومنین یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں ہیں اور نوشیروان کی پوتیاں ہیں. اللہ اکبر. فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو لے جاؤ بیچ دو. بیچنے کے بعد جو ہے وہ بیت المال میں جو ہے وہ رقم جمع کرا دی جائے. مولائے کائنات موجود تھے. کہا امیر المومنین میرا مشورہ ہے ایسا نہ کریں. کہا کہ کیوں؟ فرمایا جو دنیاوی اعتبار سے عزت دار ہوتے ہیں اسلام بھی ان کو عزت دیتا ہے, اس لیے ان کو ایسے فروخت تو نہ کریں. اگر فروخت نہ کرنا ہے تو مجھے عطا کر دیں یا پھر یوں ہی مجھے دے دیں. تو مولائے کائنات نے کبھی کنیزوں اور غلاموں میں دلچسپی یا دنیائی معاملات میں دنیائی مال و منال میں دلچسپی نہیں لی. لیکن آج مولائے کائنات کہتے ہیں یا تو انہیں ایسا نہ کریں یا تو مجھے بیچ دیں, نہیں بیچتے یوں دے دیں. تو آپ نے پوچھا آپ کریں گے کیا ان کو لے کر کے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ کریں گے یہ, کیونکہ یہ ظاہری عزت دار گھرانے کی بیٹیاں ہیں تو اسلام میں بھی ان کو اتنی عزت دی جائے گی تاکہ ان کو کوئی آر نہ دلا سکے. کہا مطلب کیا کریں گے آپ؟ کہا مطلب یہ کریں گے کہ ایک کو ابو بکر صدیق کی بہو بنا دیں گے, ایک کو آپ کی بہو بنا دیں گے اور ایک کو اپنی بہو بنا لیں گے. یعنی ظاہری اعتبار سے اعلیٰ خاندان کی بہویں بیٹیاں تھی تو اتنے بڑے گھرانے کی بہویں بن جائے گی. فاروق اعظم کو مشورہ پسند آیا تو جس کو صدیق اکبر کی بہو بنایا وہ ان کے شوہر کا نام ہے ایک شہزادے حضرت سیدنا محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے نکاح میں ایک بیٹی دے دی گئی. دوسری بیٹی عبداللہ ابن عمر کے نکاح میں دے دی گئی. تیسری بیٹی میرے مولا سب کے مولا امام حسین کے نکاح میں دے دی گئی. اور پھر عبداللہ سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام سالم رکھا گیا. محمد بن ابو بکر سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام قاسم رکھا گیا. اور سیدنا امام حسین سے جس شہزادے کی آمد ہوئی ان کا نام علی ابن حسین امام زین العابدین رکھا گیا. مطلب سالم, قاسم اور امام زین العابدین یہ تینوں خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں. اس سے یہ چکر ختم ہو جاتا ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں رشتہ داری تھی وہاں رشتہ داری تھی, وہ تینوں بہنیں تھی اور تینوں بہنیں مدینہ منورہ ہی میں بیاہ دی گئی تھی. اس کا مطلب امام حسین کا کوئی ساڑو حجاز کے باہر نہیں رہتا تھا. ایک ساڑو کا نام محمد بن ابو بکر ہے, دوسرے ساڑو کا نام عبداللہ ابن عمر ہے. باقی قصہ تمام ہو جاتا ہے اور باقی جو اپج ہے وہ صرف چمچہ گیری کرنے کی تمنائیں ہیں, باقی اور کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ نوشیروان کی تینوں پوتیاں ایک صدیق اکبر کی بہو ہے, ایک فاروق اعظم کی بہو ہے. مجھے حیرت ہے صحابہ کے بکس پر کہ لوگ کتنا بکس کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کو کہ بیٹے کو ساڑو ماننے کی نہ ماننا پڑے, عبداللہ ابن عمر کو ساڑو نہ ماننا پڑے. اس لیے کافر کو تو ساڑو مان رہے ہیں لیکن صحابہ کے بیٹوں کو ساڑو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بغض کہاں تک لے جاتا ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تینوں کا نکاح اس طرح ہوا, تینوں کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے, سالم, قاسم, امام زین العابدین, علی ابن حسین. اب سمجھ میں آئی بات کیسے 2 بار پیدا. تو قاسم جو پیدا ہوئے محمد بن ابو بکر کے صلب سے, یہ قاسم پوتے ہیں کس کے؟ بات سمجھ میں آئی؟ کس کے پوتے ہیں؟ کس کے پوتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کے. محمد بن ابو بکر بیٹے صدیق اکبر کے, تو ان کا بیٹا کون ہوا؟ بولے کون؟